ہیلو دوستوں، میرا نام ہے بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بی کے ٹی وی۔ دوستوں، کتابوں کو انسان کا بہترین دوست سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کئی قومیں کتابیں پڑھ کر اور علم حاصل کر کے ہی ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی ہیں۔ لیکن جہاں کتابیں ایسے منفرد اثرات رکھتی ہیں، وہاں کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے انسانی زندگی اور معاشرے کو تباہ کرنے میں بہت بھیانک کردار ادا کیا ہے۔ ان کتابوں نے سوسائٹی میں ایسے ٹریڈیشنز کو متعارف کروایا ہے جنہوں نے انسان کو ہر طرح سے بے سکونی میں ڈال دیا ہے، اور اگر آپ ان کتابوں کو پڑھیں یا ان کے بارے میں ریسرچ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کتابیں کس قدر انسان کی زوال کے لیے لکھی گئی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی کتابوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عام شخص ان کتابوں کو پڑھ لے تو وہ اپنی جان خود ہی دے دے گا، یعنی وہ سوسائڈ کر لے گا۔ دوستوں، ان کتابوں میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کوڈیکس گیگا کی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا وزن 76 کلو گرام ہے اور یہ 37 انچ لمبی ہے۔ اس کتاب کو لیٹن زبان میں لکھا گیا ہے اور اس میں شیطان کو اس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کتاب میں بلیک میجک کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آسمانوں اور زمین کی تصویروں کو بھی پورٹری کیا گیا ہے اور جنت اور جہنم کے بارے میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے۔ اس کتاب میں شیطان کو اس طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے ماتحت ہو جائیں۔ اس کتاب میں اور بھی بہت سے موضوعات پر بات کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی تاریخ پر بھی بات کی گئی ہے۔ لیکن دوستوں، سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ کتاب بومیا کے پادری نے صرف ایک رات میں لکھی تھی۔ دراصل اس پادری کو سزائے موت ہو چکی تھی، جس پر اس پادری نے معافی مانگتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس کو معاف کر دیا جائے تو وہ دنیا میں ایک ایسی کتاب لکھے گا جو دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہوگی۔ جس پر یہ کتاب لکھنے کے لیے پادری کو 1 دن کی مہلت دی گئی، جس کے بعد پادری نے شیطان کی عبادت کی اور اپنی روح شیطان کے حوالے کر دی، اور اس کے بعد شیطان نے اس کتاب کو لکھنے میں اس کی مدد کی۔ یہ کتاب آج بھی برٹش کی اسٹاک ہوم لائبریری میں موجود ہے۔ دوستوں، اس کے بعد بات کرتے ہیں گرینڈ گرائیویرین نامی کتاب کی۔ اس کتاب میں غیر معمولی طریقے بتائے گئے ہیں جس کے ذریعے جنات کو کنٹرول کر کے ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ یہودیوں کی روایات کے مطابق یہ کتاب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں لکھی گئی تھی، جسے آج بھی ہیریٹیرین اپنی ریسرچ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کتاب کی اصل کاپی آج بھی اسکاٹ لینڈ کے ایک میوزیم میں موجود ہے۔ دوستوں، اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، بے شک اس کو آگ میں بھی ڈال دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو اس کے بعد شیطانوں نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت ان کے زیر اثر لوگوں نے اس کتاب کو تحریر کیا تاکہ انسانوں کو مکمل طور پر تباہ کر سکے۔ اس کتاب کے بارے میں آج بھی ریسرچ جاری ہے اور حتمی طور پر ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں موگ مینول نامی کتاب کی۔ یہ کتاب 15ویں صدی میں لکھی گئی تھی اور اس کتاب کو لیٹن زبان میں لکھا گیا تھا۔ یہ کتاب مکمل طور پر بلیک میجک کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس کتاب کی منفرد بات یہ ہے کہ اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں بلیک میجک کے سٹیپس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ جیسے اس کے پہلے سٹیپ میں بتایا گیا ہے کہ کیسے جادو کے ذریعے کسی بھی انسان کو وہ چیز دکھائی جا سکتی ہے جو ایکچوئل میں اس ورلڈ میں موجود ہی نہیں ہے، اور اسی طرح دوسرے اور تیسرے حصے میں بتایا گیا ہے کہ کیسے جادو کے ذریعے کسی بھی انسان کے مائنڈ کو کنٹرول کر کے اس کے ماضی اور مستقبل کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں، ڈیول سٹیمپ نامی کتاب کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ یہ پراسرار کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کو کوڈنگ لینگویج میں لکھا گیا ہے، اور کوئی بھی شخص آج تک اس کو ڈی کوڈ نہیں کر پایا۔ اس کتاب میں کچھ ایسی تصویریں موجود ہیں جس پر پراسرار نشانات بنے ہوئے ہیں، جو آج بھی سائنسدانوں کی سمجھ سے باہر ہیں کہ یہ نشانات کیا ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نشانات کسی جادوئی طاقت کے ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ 15ویں یا 16ویں صدی میں لکھی گئی کتاب ہے۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں دنیا کے ایسے نقشے اور راز موجود ہیں جسے آج کے دور میں انسان ٹیلیسکوپ کے ذریعے معلوم کر رہا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کتاب جس زبان میں لکھی گئی ہے، ایسی زبان کبھی دنیا میں وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ اب سچ کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور سب سے آخر میں بات کرتے ہیں کوئین الزبتھ سے ریلیٹڈ کتاب کی۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ کوئین الزبتھ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ دوسری مخلوق سے رابطے اور اس کتاب کو سمجھنے میں لگا دیا تھا، اور ان کی موت کے بعد یہ کتاب اچانک سے غائب ہو گئی تھی، جس کا سراغ آج تک مل نہیں پایا کہ یہ کتاب کہاں سے آئی تھی اور کہاں چلی گئی، اور نہ ہی یہ معلوم کیا جا سکا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والا کون تھا۔ تو دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔
اگر ویڈیو پسند آئیں تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ سے ملوں گا ایک ایسی ہی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔